الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. جی یہ تمرینیں دیکھی تھیں. میں نے کیا کہا تھا کل؟ کچھ کہا تھا کل کہا تھا کہ 3 درس باقاعدہ دوہرا کریے گا انشاءاللہ. کل انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ. تو درس 16 15ویں درس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ رباعی مجرد اور رباعی مزید کے باب پڑھے تھے. اس سے پیچھے ہم پڑھتے لائن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. حروف اصلی کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد. ثلاثی مجرد کے 6 باب پڑھے ہم نے، پھر ثلاثی مزید کے 10 مشہور باب پڑھے، پھر رباعی مجرد کا 1 باب پڑھا، پھر رباعی مزید کے 2 باب پڑھے. سب کا ہم نے استعمالات کے اوپر بھی گفتگو کی، استعمالات کے اوپر بھی بحث کی کہ اس کا استعمال کیسے ہوگا، امر بلام کیسے استعمال ہوگا، امر بصیغہ. وہی طریقہ ہے بس جو طریقہ ثلاثی مجرد میں شروع میں ہم نے پڑھا تھا، امر بنانے کا، مضارع بنانے کا، مضارع منصوب بنانے کا، مضارع مجزوم بنانے کا، امر بلام، امر حاضر، یہ سب بنانے کا طریقہ جو ہم نے وہاں پڑھا تھا وہی طریقہ تھا، وہی صیغے تھے. جتنے وہاں اتنے وہاں، وہی ضمیریں تھیں جو وہاں ماضی میں تھی وہی یہاں. ٹھیک ہے. ہم نے کیونکہ اتنی بار دہرایا ہے کہ انشاءاللہ کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. باقی آپ بتا دیجیے نہ سمجھے ہوں تو میں پھر کچھ رہ گیا ہو تو مطالعہ کیجیے گا، مباحثہ کیجیے گا. نہ سمجھ میں پھر حاضر ہوں. وہ کوئی جھجک نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی شرم نہیں. آج جو ہے وہ دیکھیے ہم نے ابھی تک فعل کی تقسیمات سے شروع ہوئی تھی بحث. شروع میں مقدماتی بحث تمام ہونے کے بعد، مقدماتی بحث یعنی علم صرف کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، اور کیا کیا تھا اس میں، کلمے کی قسمیں، کلمے کی تعریف، اسم فعل حرف، اس کا سب. اس کے بعد تیسرے درس میں آ کے یہ بیان کیا تھا کہ ہم اس کتاب میں اسم اور فعل کے بارے میں گفتگو کریں گے. اسم کی 6 تقسیمات اور فعل کی 6 تقسیمات کی طرف کلی اور اجمالی طور پر اشارہ کر دیا تھا تاکہ پڑھنے والوں کے ذہن میں اس کا خاکہ بیٹھ جائے اس کتاب کا کہ ہم آگے کیا پڑھنے والے ہیں. لہذا فعل کی پہلے 6 تقسیمات اجمالی طور پر گنائی تھیں. بتایا تھا کہ فعل کی زمانے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں: ماضی، حال، ماضی مستقبل. مطلب فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. تو ایک تقسیم یہ ہو گئی تھی. پھر دوسری تقسیم یہ تھی کہ حروف اصلی کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد. کیا تقسیم ہو گئی ہے فعل کی؟ ہم نے کیا تقسیمیں پڑھ لی؟ بھائی دیکھیں اجمالی تو 6 تقسیم وہی بتا دی تھی. اجمالی تو ہم نے 6 کی 6 بتا دی تھی. تفصیلی جو ہے ہم نے 2 پڑھ لی. تفصیل سے ہم نے 2 پڑھ لی. کون سی؟ فعل کی زمانے کے اعتبار سے، فعل کی زمانے کے اعتبار سے اس میں ہم جناب نے 3 سبق کل سنیں گے جی تو شروع سے جناب. جی شروع سے فعل کی زمانے کے اعتبار سے ہم قسمیں دیکھیے. اجمالی تو ہم 6 کی 6 پڑھ چکے تھے، اشارہ کر دیا تھا، لیکن تفصیلی جو ہے وہ ہم نے جو تفصیل سے گفتگو کی وہ فعل کے زمانے کے اعتبار سے ہم کر چکے ہیں: ماضی، مضارع، یہ اس کے بارے میں ہم گفتگو کر. فعل کی ایک تقسیم ہی ہو گئی. آپ یہ مت کہیے گا فعل کی ایک کا ہے تو 3 ہے. نہیں، اعتبار تو ایک ہے نا، اس اعتبار سے 3 قسمیں ہیں. تو ایک تقسیم پڑھ چکے ہم. پھر فعل کی حروف اصلی کے اعتبار سے، حروف اصلی کے اعتبار سے، حروف اصلی کے اعتبار سے ہم پڑھ چکے ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد. سب کی تفصیل سے ہم نے ثلاثی مجرد کی پوری گفتگو کر لی. کتنے باب ہیں، کیا گفتگو ہے، کیسے بنے گا، کیا بنے گا. ثلاثی مزید کے کتنے باب ہیں، اس کا ماضی مضارع کتنے کیا ہے، مصدر کس وجہ کا آئے گا، فلانا کس وقت، گردان کیا ہوگی، امر بلام کیسے بنے گا، امر حاضر لگ کے کیسے بنے گا.
پھر رباعی مجرد کے بارے میں پڑھ لیا، پھر رباعی مزید کے بارے میں کہ رباعی مزید کے 2 باب ہیں فلاں فلاں، ٹھیک ہے. یہ سب ہم نے تفصیلی، تو ہم نے فعل کی 2 تقسیمات تفصیل سے پڑھ لی. فعل کی 6 تقسیمات جو ہم نے شروع میں اجمالی پڑھی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ہم یہاں پر اجمالی طور پر اشارہ کر کے گزریں گے، تفصیل سے بعد میں ایک ایک کر کے بتائیں گے. وہاں پہ اجمالی اس لیے بیان کر دی تھی تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں، یہ ذہن میں سمجھ میں رہے کہ ہم کیا پڑھنے والے ہیں اس کتاب میں. پھر کہا تھا کہ تفصیلی گفتگو بعد میں آئے گی. فی الحال اسم کی 6 تقسیمات اور فعل کی 6 تقسیمات کی طرف اجمالی اشارہ کر دے رہے ہیں. وہ اشارہ کیا تھا جہاں پر اس کی تفصیل جب شروع ہوئی تو ہم نے فعل کی 2 تفصیلی تقسیم پڑھ لی. آج تیسری تقسیم ہے. آج جی تیسری تقسیم ہے کون سی؟ فعل کی، فعل کی تقسیم کس اعتبار سے؟ فاعل کے معلوم ذکر ہونے یا ذکر نہ ہونے کے اعتبار سے. فاعل اگر ذکر ہے تو فعل معلوم، فاعل اگر ذکر نہیں ہے تو فاعل کی. اب فعل کی ہم تیسری تقسیم پڑھ رہے ہیں تفصیلی والی. فعل کی کس اعتبار سے تقسیم ہے یہ؟ فاعل کے ذکر ہونے یا نہ ہونے، یا لکھتے رہیے گا، نہیں لکھنا نہیں ہے اور کیا کرنا ہے، یا نہ ہونے کے اعتبار سے. فعل فاعل کے ذکر ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل یا تو فعل معلوم ہوتا ہے یا مجہول ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ فعل کے فاعل کے ذکر ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی فاعل یا تو ذکر ہے کلام میں. آپ کہیں گے ذرا بھائی ذرا بھائی کرتے رہتے ہیں، مار پیٹ کی بات، میں مدد کی بات کرے دیتا ہوں. یہ نصارا زیدن سعیدن، زید نے مدد کی، کس کی؟ سعید. کس نے مدد کی؟ زید ذکر ہے نہیں ہے تو اس فعل کا فاعل ذکر ہے تو اسے کہیں گے فعل. اس لیے میں نشان اس کے نیچے لگاتا ہوں جس کی بات چل رہی ہے. بات چل رہی ہے فعل معلوم کی، تو اسے کہیں گے فعل معلوم. کیوں کہیں گے اسے فعل معلوم؟ اس کا فاعل میں معلوم ہے، ذکر ہے جی. لیکن یہاں پہ آپ کہیے نو سے را سعیدون، نو سیرا سعیدون. اس فعل کو فعل مجہول کہیں گے. کیوں کہیں گے؟ کیونکہ اس کا فاعل کلام میں ذکر نہیں ہے بلکہ مفعول، فاعل ہٹا کر مفعول اس کی جگہ پر آ گیا ہے، تو اسے کہیں گے فعل مجہول. دیکھیں یہ آگے کیا کہتے ہیں. دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں فعل معلوم فعلی. دیکھیے اب میں نے خالی یہاں پہ تصویریں بنا دی، مثال دے دی، نام لکھ کے اور مثال دے دی. لکھ آپ لیجئے گا فعل معلوم وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں موجود اور ذکر ہو. یا میں لکھ کے دیتا ہوں، وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو، موجود ہو، کلام میں ذکر ہو. دیکھیں مثال یہ نصرا وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر ہے، اسے کہتے ہیں فعل معلوم. فعل مجہول فاعل کلام میں ذکر، وہ پوری تعریف کیجئے گا، یہ مت کہیے گا وہ ہے کہ جو. فعل مجہول وہ ہے کہ جو، وہ کیا ہے؟ وہ فعل ہے. فعل مجہول وہ فعل ہے، وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو، فاعل کلام میں ذکر نہ ہو بلکہ فعل اس کی جگہ مفعول آ گیا ہو، مفعول ہو اور فعل کی نسبت اس کی طرف دے دی جائے. مفعول ہو اور فعل کی نسبت
نسبت اب جو ہے وہ مفعول کی طرف، مفعول کی طرف ہو. دیکھیے آپ، نوسیرا وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں موجود ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کی نسبت اس فعل کی، اس کی جگہ یعنی فاعل کی جگہ مفعول نے لے لی ہو اور فعل کی نسبت اب مفعول کی طرف ہو، اسے کہتے ہیں فعل مجہول. متوجہ شدید کلثوم فاطمہ، کلثوم فاطمہ، سکینہ، علی اصغر، ساجد، اغی، چراغ، جی، شارب، مہدی حسین، فرقان، غلام علی، سعید صاحب کہہ رہا ہوں، فہیم صاحب. متوجہ ہو گئے آپ لوگ؟ یہ کیونکہ میں پہلے سمجھا چکا ہوں فعل معلوم اور مجہول، آپ کو یاد ہو تو. بھلے آقا. جی فعل معلوم اور فعل مجہول. آئیے عبارت پہ دیکھیں کیا کہتے ہیں. معلوم اور مجہول، کیونکہ یہ فعل کی تقسیمات شروع میں جو گنائی تھی اس کی تیسری تقسیم ہے تفصیلی. فعل معلوم، فعل یا معلوم ہوتا ہے یا کیسے معلوم ہوتا ہے یا مجہول؟ دیکھیں، فعل معلوم فعلی اس کے فاعل آن ایک ایسا فعل ہے کہ جس کا فاعل در کلام ذکر شدہ بادشاہ، کلام میں ذکر ہو. جیسے نصرہ سعید علی، سعید نے مدد کی علی کی. تو نصرہ دیکھیے فعل معلوم ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا فاعل کلام میں ذکر ہے. فعل مجہول فعلی اس کے فاعلان در کلام ذکر نہ شود. فعل مجہول وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو. پھر کیا ہو؟ فعل بے مفعول نسبت داد شود، فعل کی نسبت مفعول کی طرف دی گئی ہو کہ اس مفعول کو اب کیا کہیں گے؟ اب مفعول نہیں کہیں گے، اس مفعول کو اب کہیں گے نائب فاعل میگوین. زیرا کیوں نائب فاعل کہیں گے؟ بے جائے فاعل قرار گرفتہ، فاعل کی جگہ پر آ گیا ہے. جیسے نصرہ سعید علی میں سعید فاعل تھا، علی مفعول تھا، لیکن اب یہ سعید ہٹ کے علی اس کی جگہ آ گیا، اب یہ علی نائب فاعل ہے اور یہ ہو جائے گا فعل مجہول. علی کی مدد کی گئی. نصرہ سعید علی، سعید نے علی کی مدد کی. اب کیا ہوا؟ علی کی مدد کی گئی. تو سعید کے فاعلہ، سعید جو کہ فاعل تھا در جملے ذکر نہ شدے، جملے میں ذکر نہیں ہوا، وہ فعل بے صورت مجہول درآمد ہے اور فعل مجہول کی شکل میں آ گیا. نصرہ سے نوسیرا ہو گیا اور مفعول کی طرف بے مفعول نسبت داد شدہ، مفعول کی طرف نسبت دی گئی. اب یہ تو آپ نے میں بتا چکا ہوں، کئی بار بتایا اور آپ جانتے بھی ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے فعل معلوم اور فعل مجہول کی آپ کو تعریف پتہ تھی، مثال سے بھی جانتے تھے، لیکن یہ فعل مجہول بنتا کیسے ہے؟ فعل مجہول بنتا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے. تو پہلے فعل ماضی کو بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، مجہول بنانے کا. فعل مجہول کو بھائی کیا کرنا ہے؟ فعل ماضی، کیونکہ فعل تین قسم تھی نا، ماضی، مضارع اور امر. فعل ماضی، مضارع اور امر. اب آپ نے میزان جنہوں نے پڑھی ہے انہوں نے کیا پڑھا ہوگا؟ ایک منٹ رکیے. پاک کنم نوشتید ہمیں یہ شبہ، یہ اہم بحث دھیان رکھیے گا. اہم ہے لیکن آسان ہے، اہم ہے لیکن آسان ہے. ڈریے گا نہیں، بس سمجھنے کی ہے. جنہوں نے میزان پڑھا ہے، میزان میں فعل ماضی جو ثلاثی مجرد کا طریقہ بتایا تھا، انہوں نے کیا بتایا تھا؟ مثلاً ضربا، فعل یعنی ایسے ضربا، کہا کہ فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فاعل کو ضمہ دیں گے، عین الفعل کو کسرہ دیں گے اور لام الفعل ہوتا ہی فتحہ ہے، تو ہو گیا ضربا. تو یہ جو طریقہ انہوں نے وہاں بتایا تھا میزان میں، کیونکہ وہ ثلاثی مجرد کی گفتگو تھی اس میں، میزان میں خالی ثلاثی مجرد کی، وہ اس سے مخصوص تھا. اگر یہی قاعدہ، یہ قاعدہ اگر مجہول بنانے کا یہ ہو کہ فاعل فعل کو ضمہ دے گا، عین الفعل کو کسرہ دے گا، لام الفعل فتحہ ہوتا ہے، تو اس میں تو ٹھیک ہے کہ فعلہ کے وزن پہ ہوگا. فعل مجہول ثلاثی مجرد میں ماضی کا فعلہ کے وزن پہ ہوگا. لیکن پھر کیا الگ الگ قاعدے کہیں گے کہ ثلاثی مجرد میں مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فاعل فعل کو ضمہ، عین الفعل کو کسرہ دیں گے اور لام الفعل پہ فتح ہوتا ہی ہے، کیونکہ ماضی مبنی پر فتح ہوتا ہے. اور غیر ثلاثی مجرد کے لیے ایک الگ قاعدہ بیان کریں گے. کیونکہ دیکھیے آپ دیجئے استخرجہ، اگر یہی طریقہ اپنا ہے فاعل فعل کا ہے، مثلا خیر ہے
تو کیا یہ صحیح ہو جائے گا؟ استخرجا نہیں. تو ابھی تک جو آپ نے میزان والا جنہوں آپ نے یاد کیا تھا وہ یہ تھا، حالانکہ میں نے جنہیں میزان پڑھائی ہے اسے یہ طریقہ بھی بتایا تھا. یہ طریقہ آپ نہ یاد رکھ کے یہ طریقہ یاد رکھیے جو میں اب بتا رہا ہوں. وہ اگر ایسا یاد رکھیں گے آسان بھی ہے، اور اس میں چاہے ثلاثی مجرد ہو، چاہے ثلاثی مزید ہو، چاہے رباعی مجرد ہو، چاہے رباعی مزید، سب میں وہی ہے. سب کا کام ہو جائے گا ایک ہی قاعدے سے، ایک ہی قاعدے سے سب کا کام ہو جائے گا. ورنہ اگر یہ یاد کر لیا نا فاعل فعل کو ضمہ، عین الفعل کو کسرہ، لام الفعل مبنی پر فتح ہوتا ہی ہے، تو اس سے بس ثلاثی مجرد میں تو کام چل سکتا ہے، باقی میں پریشانی ہو جائے گی، وہ نہیں بن پائے گا. اس لیے جو قاعدہ میزان میں پڑھا تھا وہ ثلاثی مجرد کا تھا، اس لیے اسے بھول جائیے. ایک ایسا قاعدہ یاد رکھیے کہ جو سب میں آئے، ثلاثی مجرد میں بھی، ثلاثی مزید میں بھی، رباعی مجرد میں. مثلا یہ ثلاثی مزید ہے، ثلاثی مجرد مثلا ایک ہی مثال لے لوں، استنصرا مثلا، نصرا، یہ ماضی کی بات چل رہی ہے. پہلے استنصرا، رباعی مجرد دحرجا، رباعی مزید تدحرجا. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید. اگر وہ والا قاعدہ آپ یاد رکھیں گے، فاعل فعل کو ضمہ، عین الفعل کو کسرہ، لام الفعل فتح، مبنی پر فتح ہوتا ہی ہے، تو اس میں بس اس کا کام تو چل سکتا تھا، باقی کا نہیں. ایک ایسا قاعدہ یاد رکھیے کہ جو سب میں آ جائے. وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ما قبل آخر کو کسرہ دے دیجئے. ما قبل آخر یعنی سیکنڈ لاسٹ، سیکنڈ لاسٹ کو آپ کسرہ دے دیجئے، قاعدہ کلی ہو جائے گا. سیکنڈ لاسٹ کو کسرہ دے دیجئے، سیکنڈ لاسٹ کو ما قبل آخر کو کسرہ دے دیجئے. اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہیں، اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہیں، یعنی اس سے پہلے جتنے پہ بھی حرکت ہے، اس حرکت کو ضمے سے بدل دیجئے. مثلا یہاں پر ما قبل آخر کو کسرہ دے کے ایک ہی حرف ہے اور جس پہ حرکت ہے دے دیجئے ضمہ. اس سے پہلے دو حرف ہے جس پہ حرکت ہے، اس سے پہلے مثلا ما قبل آخر کو کسرہ ایک ہے، مثلا تدحرجا، ما قبل آخر کو کسرہ دیا، اس سے پہلے دو متحرک ہیں. دیکھیں یہ والا قاعدہ یاد کرنے سے سب میں کام چل گیا. نوسرا، استنصرا، دحرجا، تدحرجا. کیا ہے قاعدہ؟ ما قبل آخر کو کسرہ، سیکنڈ لاسٹ والے حرف کو کسرہ، اور اس سے پہلے جتنے حرفوں پہ حرکت ہے، ساکن نہیں، حرکت ہے جن پہ، ان کو ضمہ دے دیجیے. یہ ہے مجہول بنانے کا طریقہ، تو سب میں کام چل جائے گا. والا قاعدہ آپ نہ یاد رکھیے ورنہ پھنس جائیں گے. کہ ثلاثی مجرد میں تو فٹ بیٹھ جائے گا، غیر ثلاثی مجرد میں یعنی ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید میں نہیں بیٹھے گا. اس لیے مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کون سا مجہول؟ ماضی، ماضی مجہول. یہ ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ، بنانے کا قاعدہ. ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہوا؟ ما قبل آخر، ما قبل یعنی پہلا، ما قبل آخر یعنی آخر سے پہلا، یعنی سیکنڈ لاسٹ، سیکنڈ لاسٹ. جی ما قبل آخر، ما قبل آخر یعنی آخر سے پہلے والا حرف. ما قبل آخر کو کسرہ دیں گے، کسرہ دیں گے. نمبر ایک کیا کریں گے؟ ما قبل آخر کو کسرہ دیں گے. نمبر دو اس سے پہلے والے، اس سے پہلے جتنے بھی متحرک حرف، متحرک یعنی حرکت والے متحرک حرف ہوں، ان کو ضمہ دیں گے، ان کو ضمہ دیں گے. مثالیں وہی ساری کی ساری دیکھ لیجیے آپ. نہ سا را، ٹھیک ہے. اس
तंसरा दहरजा तदहरजा तदहरजा। ऐसा करना है आपको। नसरा से जब दोनों की मा क़ब्ल आखिर को कसरा और उससे पहले जितने मुतहर्रिक हाथ में उसको जम्मा, तो हो जाएगा नसारा से नोसेरा। इस्तंसरा से हो जाएगा उस तुन सेरा। दहरा जैसे हो जाएगा दो रेजा, और ये हो जाएगा तू रेजा, तू रेजा। देखिए आप, अगर आप वाला कायदा याद रखते जो मीजान में बताया था, हालांकि वो सुलासी मुजर्रद के लिए बताया था, उनकी बात भी ठीक थी कि हमने सुलासी मजीद के बारे में तो अभी बता ही नहीं रहे, लेकिन आप ऐसा याद रखिए कि जो सब में आ जाए। माजी मजहूल बनाने का कायदा यह है कि मा क़ब्ल आखिर को कसरा दे दीजिए, सेकंड लास्ट वाले हर्फ को कसरा दे दीजिए, और उससे पहले जितने हर्फ के ऊपर हरकत है, जितने भी हो, चाहे एक हो दो हो, जितने हर्फों पे हरकत है, साकिन वाला नहीं। कभी आप इस्तंसरा में स्वाद को कसरा दे के नून को भी जम्मा दे दिए, ते को भी जम्मा दे दिए, सीन को भी जम्मा दे दो और अलिफ को भी जम्मा दे दो। हाँ, मुतहर्रिक, ठीक है, मुतहर्रिक। तो सबसे पहले मा क़ब्ल आखिर को कसरा देना है। बहुत आसान है, नहीं है? मा क़ब्ल आखिर को कसरा, उससे पहले जितने हर्फ पे हरकत है, जितने हर्फ पे हरकत है उसे जम्मा दे देना है। समझ गए? ये है माजी मजहूल बनाने का कायदा। इसमें सब आ जाएंगे। सब मतलब सुलासी मुजर्रद भी, सुलासी मजीद भी, रुबाई मुजर्रद भी, रुबाई पाक को नाम सकीना, कुलसुम, फातिमा, फहीम साहब लिख लिया आप सब लोगों ने? उच्चा फातिमा, पाक को नाम भले आगा। समझ में आ गया? नहीं पहले ही बताइए, लिख तो दिया जी। जी आया जी। बहुत आसान, अहम, जरूर अहम तो है ही ये, लेकिन बहुत आसान। माजी मजहूल बनाने का तरीका क्या है? मा क़ब्ल आखिर को कसरा, यानी सेकंड लास्ट वाले हर्फ को कसरा दे दीजिए, और उससे पहले जितने हर्फ पे हरकत हो उसे जम्मा दीजिए। माजी मजहूल बनाने का तरीका। मुज़ारे मजहूल कैसे बनेगा? और माजी मजहूल किससे बनता है? माजी मालूम से। माजी मजहूल माजी मालूम से, मुज़ारे मजहूल मुज़ारे मालूम से, मुज़ारे मजहूल मुज़ारे मालूम। अब देखिए, मुज़ारे मजहूल का भी बहुत आसान, मुज़ारे मजहूल का भी बहुत आसान है। मुज़ारे मजहूल बनाने का कायदा आप लिखिएगा। मुज़ारे मजहूल बनाने का कायदा बहुत आसान, बहुत आसान। नंबर 1, मा क़ब्ल आखिर को फतहा। नंबर 2, अलामत मुज़ारे को जम्मा। अब जाहिर सी बात है, सुलासी मजीद और रुबा के कुछ बाब ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी अलामत मुज़ारे पे जम्मा होता ही है, जैसे अकरमा युकरिमु, अलामत मुज़ारे पे ऑलरेडी जम्मा है ही, तो बस कुछ नहीं करना, मा क़ब्ल आखिर को फतहा दे दी, अलामत मुज़ारे पे तो जम्मा है ही। मा क़ब्ल आखिर को फतहा, नंबर 2 अलामत मुज़ारे को जम्मा। यंसुरु, यंसुरु, इस्तंसरा यस्तंसिरु, 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 दहरजा युदहरिजु, तदहरजा यतदहरजु, यतदहरजु। ठीक है? यंसुरो, यस्तंसिरो, युदहरिजु, यतदहरजु, यही है मुज़ारे मालूम। सुलासी मुजर्रद का मुज़ारे मालूम यंसुरो, सुलासी मजीद का यस्तंसिरो, रुबाई मुजर्रद का मुज़ारे युदहरिजु, रुबाई मजीद का यतदहरजु, यही है। करिए आप। मा क़ब्ल आखिर को फतहा दीजिए। एक मिनट, अभी हरकत नहीं लगा है, ये तो मुज़ारे का मा क़ब्ल आखिर यही है, इसको फतहा दीजिए और अलामत मुज़ारे को जम्मा दे दीजिए। क्या हुआ?
युनसरो, यस्तनसिरो है ये, यस्तनसिरो, यस्तनसिरो, यस्तनसिरो। क्या करना है? मा कबले आखिर को फथा, फथा। अलामत मुदारे को क्या हो गया? युस्तनसरो, युस्तनसरो। दाहराजा था, उसका मुदारे था युदा रेजो, युदा रेजो। क्योंकि देखो मा कबले आखिर को युदा रेजो कसर फथा दे दिया, अलामत मुदारे को ऑलरेडी जम्मा है, युदा रजो, युदा रजो। बस दो काम करने हैं माजी मजहूल बनाने में भी और मुजारे मजहूल में भी। माजी मजहूल में मा कबले आखिर को कसरा, उससे पहले जितने मुतहर्रिक हर्फ हो उन्हें जम्मा। इसमें उससे भी आसान, मा कबले आखिर को फतह, बस अलामत मुजारे को जम्मा, दो हर्फ को बदलना है बस। वो भी बास जगह दो को बदलना है, बास जगह तो ऑलरेडी यहाँ पे जम्मा है ही बास बाब में। उसका भी अभी एक चीज बताता हूँ आपको। यतदहरा जो था, यतदहरा जो, बास जगह पर सुने, बास जगह पर मा कबले यानी मा कबले आखिर को फतह दिया, बास जगह पर अलामत मुजारे को जम्मा देना है। तो मा कबले आखिर को फतह तो देने की जरूरत पड़ती है, अलामत मुजारे पे जम्मा ऑलरेडी होता ही है। या बास जगह इसका उल्टा, अलामत मुजारे पे भले जम्मा ना हो, मा कबले आखिर फतह है ही। देखिए आप, यतदहरा जो मा कबले आखिर को फतह है ही, तो यू ता दहरा जो, बस अलामत मुजारे को जम्मा दे दीजिए इसमें। तो देखिए कितना आसान है मुजारे मजहूल बनाने का तरीका। मुजारे मजहूल बनाने का तरीका कितना आसान है। एक चीज बताऊं आपको, पाक को नाम, पाक को नाम सकीना, मुंजा भले आगा। जी, कुलसुम फातिमे शुमा हस्ती, कुलसुम फातिमे शुमा हस्ती, हस्तन गुंचे कुलसुम फातिमे हस्तन या रफ्तान नहीं आगा। शायद मुश्किल इंटरनेटी दाश्त है। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज बताऊं आपको, बीच में आ गई है, बीच में आई है बात, क्योंकि अभी तो अमर की बता ली थी, बीच में आ गई। आपने देखा सुलासी मजीद के कुछ बाब थे जिनके अलामत मुजारे पे जम्मा था। रुबाई मुजर्रद में भी देखा आपने कि रुबाई मुजर्रद में था, भले रुबाई मजीद में नहीं था, लेकिन रुबाई मुजर्रद में अलामत। तो ये जम्मा का कहीं पे फतह कहीं पे जम्मे का क्या मतलब है? तो इसका एक कोड वर्ड है, इसका एक, जितने भी फेल हों जिनका माजी में 4 हर्फ हों, फर्क नहीं करता असली हो या ज्यादा भी हो, जितने भी माजी ऐसे हैं जिनके 4 हर्फ हैं माजी में, जैसे बाबे फाल में देखिए अकरामा 4 हर्फ है ना, 1 2 3 4, दाहराजा, फर्क नहीं करता कि असली हो या ज्यादा, 4 हो बस, दाहराजा, अकरामा दाहराजा है। और कौन सा है? फ़अला मसलन, सर्रफा, सर्रफा, 4 है नहीं है, स्वाद रे पे और एक रे, 4 है नहीं है। जी आगा। तो जितने भी फेल ऐसे हैं जिनका माजी में 4 हर्फ हैं, फर्क नहीं करता कि आप कितने असली कितने ज्यादा हैं, 4 हर्फ होने चाहिए, चाहे चारों असली हो चाहे ज्यादा हो, 4 होने चाहिए। जितने भी फेल ऐसे हैं जिनके माजी में 4 हर्फ हैं, उनके मुजारे में अलामत मुजारे पे जम्मा है। लेकिन 4 हो, 4 कम हो 4 से, तो मुजारे में अलामत मुजारे पे क्या है? फतह। या 4 से ज्यादा हो, देखिए तदाहराजा, रुबाई मजीद देखिए आप, तदाहराजा कितने हर्फ हैं? 1 2 3 4 5, 5 हर्फ हैं। मुजारे क्या है इसका? यतदहराजो, यतदहरा, देखिए अलामत मुजारे पे फतह है। तो 4 से कम हो हर्फ या 4 से ज्यादा हो हर्फ माजी में, तो अलामत मुजारे पे फतह आएगा। और अगर 4 हर्फ है तो किसी के माजी में, तो उसके अलामत मुजारे पे जम्मा आएगा। देखिए यकरमा युकरेमु, दाहराजा युदाहरेजो, सर्रफा युसर्रिफु, ठीक है। या दारबा युदारिबु, मुदारबा, दारबा, दारबा,
कितने हर्फ है? कितने हर्फ है? युदारिबु, युदारिबु है नहीं ये कोड वर्ड? ये याद रखना। आपको कहीं पे अगर कंफ्यूजन हो कि यार अलामत मुजारे पे हमने कहीं पे जम्मा भी देखा है और फतह तो होता ही है, तो हमें कैसे पता लगे कहाँ जम्मा है कहाँ फतह है, बस इतना कोड वर्ड याद रखना। अगर उसके माजी में 4 हर्फ हैं, चाहे वो असली हो, चारों असली हो, चाहे 3 असली एक ज्यादा हो, चाहे 3 असली एक ज्यादा हो, क्योंकि एक ही ज्यादा होगा जब ही तो 4 बनेंगे, वरना 2 ज्यादा हुए तो 5 हो जाएंगे। 3 असली एक ज्यादा हो या चारों असली हो, तो जितने भी फेल ऐसे हैं जिनका फेल माजी 4 हर्फी है, उसके मुजारे में अलामत मुजारे पे जम्मा है। याद रहेगा ये कोड वर्ड, हमेशा याद रखना। कभी भी ऐसा कोई बात आए और शक हो रहा हो कि अलामत मुजारे में इसमें क्या दूं हम, तो देख लेना उसका माजी कितना हर्फी है। 4 हर्फ होना चाहिए, 3 हर्फ असली एक ज्यादा या चारों असली हो, तो उसके मुजारे में अलामत मुजारे पे जम्मा। 4 से कम हो मतलब 3 हो, या 4 से ज्यादा हो 5 हो, जैसे इस्तनसरा है, देखिए कितने हैं इस्तनसरा, इस्तनसरा कितने हर्फ है? अलिफ 3 ते 3 4 5 6 हर्फ है, तो अलामत मुजारे पे फसला यस्तनसिरु। या तदाहरजा, तदाहरजा कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसमें 6 इसमें 5, अलामत मुजारे पे फतहा या तदाहरजा। तो 4 से कम हो तो फतहा, माजी में अगर 4 हर्फ से कम हो तो फतहा होगा अलामत मुजारे पे, या 4 हर्फ से ज्यादा हो 5 या 6 तो अलामत मुजारे पे फतहा होगा। वरना अगर 4 हर्फ माजी में हैं, चाहे वो असली हो चाहे एक 3 असली एक ज्यादा हो, तो उसका मुजारे में अलामत मुजारे पे क्या होगा? होगा। ये आसान सा कोड वर्ड है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत मुफीद है। अब आते हैं अपनी बहस पर, ये तो बीच में आ गई थी। असली बहस हमारी माजी मजहूल सीख लिया आपने बनाने का। मुजारे मजहूल, माजी मजहूल किससे बनता है? माजी मालूम से। मुजारे मजहूल किससे बनता है? मुजारे मालूम से। अम्र किससे बनता है? अम्र मजहूल कैसे बनता है? ये सही, माजी मजहूल बनता है माजी मालूम से, मुजारे मजहूल बनता है मुजारे मालूम से, लेकिन अम्र मजहूल बनता है मुजारे मजहूल से। कभी आप अम्र मालूम से बनाने बैठ जाएं कि अभी तक तो हमने देखा था माजी मजहूल को माजी के ही मालूम से बनाया था, मुजारे मजहूल को तो हमने मुजारे मालूम से बनाया था, तो अम्र मजहूल को अम्र मालूम से बनाने बैठ जाएं कभी आप। नहीं, मुजारे मजहूल से लिया जाता है अम्र मजहूल। और इसका बहुत आसान है। अम्र मालूम में आपने देखा था 2 तरीके थे, क्या थे? अम्र मालूम में 2 तरीके थे ना, अम्र बेलाम, अम्र बेसीगा। अम्र मजहूल में नहीं होता, अम्र मजहूल में सब के सब 14 के 14 अम्र बे लाम होते हैं। अम्र बे यानी मुजारे मजहूल के 14 सीगे लिखिए पूरे, युनसरो युनसरानी युनसरुना तुनसरो तुनसराने युनसरना तुनसरो तुनसराने तुनसरुना तुनसरीना तुनसराने तुनसरना उनसरो उनसरो। उसके शुरू में वही लाम वाला कायदा बढ़ा दीजिए, लाम एक और 2 आखिर में जाज़म। लेयुनसर लेयुनसरा लेयुनसरू लेतुनसर लेतुनसरा लेयुनसरना लेतुनसरा उनसुर नहीं होगा। कभी सीगा बनाने बैठ जाओ, लेतुनसर लेतुनसरा लेतुनसरू लेतुनसरी लेतुनसरा लेतुनसरना लेतुनसर। अम्र मजहूल के 14 के 14 सीगे मुजारे मजहूल से बनते हैं और एक से बनते हैं बस लाम से। क्या है कायदा? देखिए आप, अम्र मजहूल, अम्र मजहूल कैसे? मुजारे मजहूल के शुरू 14, देख लीजिए मैं बीच में इसे लिख रहा हूं, पूरे 14 सीगों के शुरू में लामे अम्र मकसूर, लामे अम्र मकसूर। अब लामे अम्र मैं वो मत कर देना जैसे एक साहब ने एक दफा कर दिया था, मैंने कल लामे अम्र बढ़ा देंगे, लामे ऐसे लिखवाया मैंने कायदे में कि लामे अम्र बढ़ा देंगे, तो वो करके लाए थे लामा यंसुरो, लामा यंसुरो। क्या आप ही ने तो कहा था लाम बढ़ा देंगे, मैंने लाम बढ़ा दिया।
سکینہ سمجھ رہی ہیں غنچہ فاطمہ؟ بھلے آقا. لام ینصر مت کر دینا کہ آپ ہی نے لکھا تھا لام بڑھا دیں گے، میں نے بڑھا دیا لام. ٹھیک ہے، لام امر مقصور. لام کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں لام. یہ تو نام ہے اس کا نام ہے. یہ کبھی آپ نام بڑھا دیں، حرف پڑھانا ہے. لام امر مقصور. مقصور کہاں مقصور؟ لام امر مقصور یعنی لے بڑھا دیں گے، بڑھا دیں گے. نمبر 2 آخر کو جزم. آپ کو جانتی ہیں جزم کے مطلب کیا ہے؟ علامت رفع کو کاٹ دیں گے 7 جگہ سے نون اعرابی، اور جہاں ضمہ تھا وہاں سکون، آخر کو جزم دے دیں. 14 میں نے اسی سے سمجھ جانا کہ اس میں امر معلوم میں تو امر بلام امر بصیغہ 2 ہیں، امر مجہول میں 14 کے 14 صیغوں میں مضارع مجہول کے شروع میں لے بڑھا دیں گے. بہت آسان ہے. یہ ہمارا آج مطلق نوستید ہمیں شما بیائن پیکم بخانیم. فعل معلوم بتا دیا. فعل معلوم وہ فعل ہے کہ جو کلام میں جس کا فاعل ذکر ہوا ہو، جیسے نصر سعید علی میں نصرہ فعل معلوم ہے کیونکہ اس کا فاعل سعید کلام میں. فعل مجہول وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو بلکہ فعل مفعول کی طرف نسبت دی گئی ہو، فعل کی نسبت مفعول کی، اور وہ اس مفعول کو ہم مفعول نہیں کہیں گے، نائب فاعل میں گویا نائب فاعل کہیں گے. کیوں؟ زیرہ، اس لیے کہ یہ زیرہ کھانے والا زیرہ نہیں ہے. زیرہ اس لیے کہ بجائے فاعل قرار گرفت ہے، فاعل کی جگہ آیا ہے. جیسے نصر سعید علی میں نصر فعل معلوم تھا، اس کا فاعل سعید تھا. نصر علی میں نصر سعید علی، سعید نے علی کی مدد کی، اس سے ہو گیا نوسرا علی، علی کی مدد کی گئی. تو اب نوسرا فعل مجہول ہے کیونکہ اس کا فاعل سعید کلام میں ذکر نہیں ہے بلکہ اس نوسرا کی نسبت جو مفعول تھا علی اس کی طرف دی گئی ہے. اب اس علی کو نائب فاعل کہیں گے کیونکہ فاعل کی جگہ آ گیا ہے، لہذا اسی کا اعراب بھی لیا نوسرا علی. روش مجہول کردنے فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ. ماضی مجہول از ماضی معلوم گرفت، یہ یاد رکھنا مین. ماضی مجہول کو ماضی معلوم سے گرفت میں شود لیا جاتا ہے. کیسے؟ وہ برائے ساختن آن، اس کو بنانے کے لیے حرف ما قبل آخر ماضی معلوم را، ماضی معلوم کے ما قبل آخر حرف کو مکسور کر دیں گے. وہ حرف متحرک ما قبل آن را، اس سے ما قبل کے ہر متحرک حروف کو مضموم میکنی، مضموم کر دیں گے. زے سے مضموم مت لکھ دینا. مضموم کے معنی ہے برا، مضموم کے معنی ہے جس پہ ضمہ ہو. جیسے ضربا ما قبل آخر رے تھا، اسے کسرہ دیا، اس سے پہلے جتنا متضاد تھا ضربا. زلزلہ میں ما قبل آخر زے تھا، اس سے پہلے ایک متحرک حرف تھا، اسے زلزلہ. لیکن استفہام میں ما قبل آخر کو کسرہ دینے کے بعد اس سے پہلے 2 متحرک حرف سے، ایک تار ایک الف، اس کو ضمہ دے ہو جائے گا استفہما. اب ضربا اس نے مارا، ضربا مارا گیا وہ ایک مرد. زلزلہ اس نے لرزایا، مثلا سعید نے زید کو لرزایا، اب ہو جائے گا زلزلہ، زید لرزایا گیا. استفہما اس نے پوچھا، استفہما وہ پوچھا گیا. نقطے الف در ماضی مجہول باب مفاعلہ. ہاں دیکھیے اب آپ کہیں گے جناب 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 جناب، کیا کہیں گے؟ دیکھیے باب مفاعلہ کی آپ گردان کیجئے. ضاربا یغالبو، ضاربا، اب آپ نے ماضی کیا ہے اس کا؟ ضارب. آپ نے کہا مجہول کرنا ہے، ما قبل آخر کو کسرہ دینا ہے، اس سے پہلے جو متحرک حرف ہے اسے ضمہ دینا ہے. کر تو دیا آپ نے، اسے تلفظ کیسے کریں گے؟ الف سے پہلے ضمے کا کبھی تلفظ ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں. تو یہی ہے کہ اس الف کو ضمے کی وجہ سے واو سے بدل دیں گے. دوربا. اب ضاربا کا مجہول کیا ہے؟ جہاں بھی ایسا مورد آئے کہ الف سے پہلے ضمہ کا مورد آ جائے تو اس الف کو واو سے بدل دیتے ہیں. دوربا، یہی کہنا چاہ رہے ہیں. متوجہ شدید سکینے غنچہ فاطمہ سعید فہیم صاحب متوجہ شدید. غلام علی اصغر چراغ متوجہ شدید. غنچہ فاطمہ بھلے آقا. جی یہی کہہ رہے ہیں الف در ماضی مجہول باب مفاعلہ اور باب تفاعل، کیونکہ تفاعل کی گردان کیجئے تضاربا تو ہو جائے گا تضوربا. تو یہ کہہ رہے باب مفاعلہ اور باب تفاعل میں ماضی مجہول میں جو الف ہے واو سے بدل جائے گا. کیوں؟ زیرا ما قبل ضمہ، اس لیے کہ الف سے پہلے
مجھول جب کریں گے تو ضمہ آ جائے گا، الف سے پہلے ضمے کا تلفظ نہیں ہوتا. جیسے ضاربہ کا ما قبل آخر را کسرہ دیجئے، ضاد کو ضمہ دے دیا تو تلفظ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا، الف کو واو سے بدل دیجئے، ضوربا. یا عاقبہ، ما قبل آخر قاف تھا اسے کسرہ دیا، ان کو ضمہ دے دیا، اور الف ہے تو کیسے کریں؟ تو اوقبا. یا باب تفاعل تضاربہ تھا، ما قبل آخر کو کسرہ دے دیا، اس سے پہلے تار زاد متحرک تھا، دونوں کو ضمہ دے دیا، کیسے گردان ہو گیا؟ تو ضوربا، والف کو واو سے بدل دیا. یا تنازع میں تنوزع ہو جائے گا. سمجھ گئے نا آپ لوگ یہ نقطہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ماضی مجہول کی اب گردان وہی جیسے ضربہ سے تھی ویسے ضربہ سے، بس حرکتیں تو کیا چیزیں بدلی؟ ایک تو حرکتیں بدل گئی، اس کا نقشہ صورت بدل گئی، دوسرا جو فاعل تھا اب فاعل نہیں، پہلے کہہ رہے تھے فعل اور فاعل، اب کہیں گے فعل اور نائب فاعل. ضمیر وہی ہے، بس وہ نائب فاعل کہلائیں گی. ضربہ میں ہوا ہے نائب فاعل، ضربہ میں الف ہے نائب فاعل، ضربو میں واو ہے نائب فاعل، ضربت میں ہیا ہے نائب فاعل، ضربتا میں الف ہے نائب فاعل، ضربنا میں نا ہے، ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. سمجھ گئے نہیں؟ سمجھ گئے یا نہیں؟ جی اب وہ فاعل جو ہے وہ نائب فاعل ہو جائے گا. ایک چیز ابھی آپ کو اور بتاؤں گا لیکن وقت تمام ہو گیا. رک جائیے پہلے میں بتا ہی دیتا ہوں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. ٹائم ہو گیا.